جی السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے, دعا ہے آپ کی. سر آپ کا نام؟ تصور حسین, ریٹائرڈ ٹیچر ہوں. اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. اس کے اندر جو پلے گراؤنڈز ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, چونکہ جو ینگ نسل ہے ان کی ایجوکیشن کے لیے اور ان کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو اوپر ہمارا اڈا ہے, وہاں پر ایک باضابطہ جگہ ایلوکیٹ کی گئی ہے, لیکن اس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا ہے. تو اس کو پبلک پارک بنایا جائے. پھر دوسرا, بھون کے تقریباً تمام محلہ جات کے اندر جس طرح یہ تالاب ہے اسی طرح کے تالاب موجود ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جو پارکس ہیں وہ بن سکتے ہیں. جگہ سپیئر پڑی ہوئی ہے, تو بس صرف ضرورت ہے وہاں پر جو انسٹالیشن ہے ان کی ہے, باقی کوئی ضرورت نہیں ہے. باضابطہ جگہ پڑی ہوئی ہے. تقریباً ہائی اسکول کے ساتھ ایک پلاٹ ہے, اس سے آگے ایک پلاٹ ہے, تو تقریباً ہر محلے کے اندر پلاٹس موجود ہیں. تو یہ جو پبلک پارکس ہیں یہ بنانے بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ جو تعلیمی ہمارے ہیں ادارے, ان کی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے, اور ساتھ جو ان کی فیسلٹیز ہیں ان کو پرووائڈ کی جائیں. ادھر ہمارے یہ سامنے پرائمری اسکول ہے, یہ تقریباً ہماری تحصیل کے اندر بڑا اسکول ہے, اور اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ مڈل اسکول کی موجود ہے, بلڈنگ موجود ہے. لیکن ضرورت ہے کہ وہاں پر ایلوکیٹ سٹاف کیا جائے اور پراپر اس کو مڈل اسکول کا درجہ دیا جائے, تاکہ جو بچے ہمارے پڑھنے کے قابل ہیں وہ وہاں پر پڑھ سکیں. اسی طرح ہائی اسکول ہے, تو اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ہائر سیکنڈری کر دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے حکومت MNA MPAs کی طرف سے اوپر حکومت سے منظوری کے بعد یہ ممکن ہے. تو یہاں حیدر سلطان صاحب یہاں کے MP ہیں, تو وہاں الیکشن ختم ہونے کے بعد وہ کتنی دفعہ آپ سے آ کے ملاقات کی انہوں نے؟ ملاقاتیں کرتے ہیں, فاتح درود پہ آتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو بیسک نیڈز ہیں ان کو تو کمپلیٹ کرنا چاہیے. اس کی اپلیکیشن دیا آپ نے بائی ریٹن کسی کو؟ اپلیکیشن چل رہی ہے. دوسرا جو محکمہ جات ہیں, مثال کے طور پہ گرز ہائی اسکول کالج بن گیا ہے, MPA صاحب نے ہی بنوایا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اب اس کے بعد جو سیکنڈ ضرورت ہے وہ بوائز ہائر سیکنڈری کی ہے. ظاہر ہے اس کے لیے جب تک اس کو ہائی اسکول کو ہائر نہیں کریں گے اس وقت تک جو بچوں کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوگی. اب بچے چکوال جاتے ہیں اور کلر کار جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت ضروری ہے, پرابلم ہوتی ہے. جی ظاہر پرابلم ہے. میرا نام محمد محسن ثاقب مرزا ہے. میں اسی گاؤں بون کا باشندہ ہوں. یہ ہمارا گاؤں بہت تاریخی گاؤں ہے, یعنی یہاں سکھ ہندو آباد تھے. 1947 کے بعد یہ اس وقت کا بہت خوبصورت گاؤں تھا, یعنی کہ یہ اتنا مثالی خوبصورت گاؤں تھا کہ یہاں ریلوے اسٹیشن تھا, بہت خوبصورت گلیاں تھیں, صاف پانی ملتا تھا. لیکن ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آج یہ حالت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کو مالا میدان کہتے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ پیچھے بخاری بادشاہ کا, اور ساتھ ہی ہمارا قبرستان ہے, اور ساتھ ہی ہمارے جنازگاہ ہے جہاں پر ہم باقاعدہ ہماروں کو فوت ہو جائے جنازہ پڑھتے ہیں. یہ ساتھ ہی مسجد ہے, اور اسی سے لوگ گزر کر یہاں سے آتے ہیں. اور اتنا گندا راستہ ہے کہ اب ذرا سی بارش ہو تو گزرنا مشکل ہے. یہاں جنازہ ادا کرنا مشکل ہو چکا ہے, یہاں قبر کھودنی مشکل ہو چکی ہے. اور ہم آذرائے اپنی حکومت مسلم لیگ نون سے 1985 سے آ رہے ہیں, اور یہ مریم نواز صاحبہ اور یہ سارے جو ہمارے MP ہیں, حیدر سلطان ہیں, ملک تنویر ارسلم صاحب ہیں, اور ادھر میجر طاہر صاحب ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ یہاں وزٹ کریں, آ کر دیکھیں کہ ہماری کتنی پرابلم ہے. یہاں پر لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے, کئی لوگوں کے گھر گر گئے ہیں, وہ پریشان ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری گلیوں سے اتنا زیادہ پانی کس طرح گزرے گا. تو خدا را یہاں سے باقاعدہ سیوریج کے نظام ایسا کیا جائے کہ انڈر گراؤنڈ کر دیتے. ہمارا یہ گاؤں کھائی جو ہے اس وقت ماڈرن ولیج بن چکا ہے, وہاں پر سب انڈر گراؤنڈ وہ سارا سیوریج سسٹم انہوں نے کر دی ہے. اور یہاں بھی ہو سکتا ہے جو سب سے پرانا قصبہ ہے اور بہت زیادہ آبادی ہے, 26-30 ہزار کی آبادی ہے, یہ میونسپل کمیٹی بن چکی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے مسائل جو کہ تو ہیں, نہ راستہ بنا ہے اور نہ ہی پانی کا نظام ہے. تو خدا رہا ہم پر رحم کیجیے, اور ہمارے جو آنے والے آگے مصیبتیں ہیں, یہ جو ڈینگی مچھر ہے, بیماریاں ہیں, مختلف ڈیزیزز پیدا ہوں گی, اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں. لہذا یہاں صحیح طور پر نہ نماز کوئی پڑھ سکتا ہے,
کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, جنازہ ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے رکھتے ہیں کہ کس وقت ٹائم جو ہے یہ پانی گزر جائے تو ہم اپنے مردے کا جنازہ پڑھیں. تو اس لیے ہم اپنے حیدر سلطان صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں, MNA میجر طاہر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خدا را اس علاقے میں وزٹ کریں, اور AC صاحب جو کلکار کے ان کو بھی گزارش ہے کہ دیکھیں یہ محلہ میدان ہے اور اس کا جو بندوبست ہونا چاہیے, خاص طور پر سیوریج سسٹم کو ٹھیک کر دیں تاکہ ہمارے لیے مسائل کم ہو سکیں. تو آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارا بات ایوان والا تک پہنچائی. ہم سٹی نیوز والے کو شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی بہت شکریہ آپ کا. ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے مریم نواز صاحبہ سے ہم دستبستہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں, آ کے دیکھیں. یہ بھی آپ کی ہی عوام ہے, لاہور سے یہ زیادہ دور نہیں ہے, تو لہٰذا ان کی جو نیڈز ہیں, جو رائٹ ہے ان کا, وہ ان کو دیا جائے. ان کے بچوں کھیلنے کے لیے یہاں پارک موجود نہیں ہے, یہاں پارک ہونے چاہیے. یہاں پر یہ گندی نالیاں ختم ہونی چاہیے. یہاں پر ان کا ایک ایک چیز ان کو سہولیات دینی چاہیے. پینے کا صاف پانی تک ان کو میسر نہیں ہے, جو کہ وہ 50 سال پرانی جو پائپ لائنیں چل رہی تھیں ابھی تک وہی برسودہ نظام ہی, وہی پائپ لائنیں چل رہی ہیں ابھی تک. تو ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہاں آئیں, وزٹ کریں, اپنے MPAs اور MNAs کو کہیں یہاں پر آئیں اور ان کا کوئی سد باب کریں.